الیکشن میں دھاندلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا. ہماری قومی اسمبلی کی 85 نشستیں چھینی گئیں. فارم 45 میں جیتنے والے پی ٹی آئی امیدوار فارم 47 میں ہار گئے. پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور دیگر کی میڈیا بریفنگ. سلمان اکرم راجہ نے کہا رات 10 بجے تک جتنے پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے ان کے مطابق میں جیت رہا تھا. اندھیرے میں مینڈیٹ چوری کیا گیا. پولنگ سٹیشن سے لے کر آر او آفس آنے تک دھاندلی کی مثال بنائی گئی. عالمی میڈیا دنیا کو بتائے پاکستانی عوام کو حق حکمرانی سے محروم رکھا جا رہا ہے. ریحانہ ڈار نے کہا خواجہ آصف کے لیے آر او کے دفتر میں نتائج کو تبدیل کیا گیا. خرم شیر زمان، شوکت بسرا، ایاز امیر اور دیگر نے اپنے اپنے حلقوں میں دھاندلی کا تذکرہ کیا. مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کا بیان جھٹلا دیا. ملک احمد خان کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد ایک سیاسی قدم تھا. اس اجلاس میں بطور پارٹی ترجمان میں شہباز شریف کے ساتھ موجود تھا. میں نے تو سنا تھا قمر جاوید باجوہ نے کہا تحریک عدم اعتماد نہ کرو. مولانا نے کہا آپ ہمیں پیچھے ہٹنے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فیض حمید تو وہاں پر تھے ہی نہیں، وہ تو اس وقت کور کمانڈر تھے. تحریک عدم اعتماد میں فیض حمید کا کوئی کردار نہیں تھا. عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ مولانا نے اٹھایا. انہیں اعتراض تھا تو ساتھ نہ دیتے. سب مزے لینے کے بعد ان باتوں کا کیا فائدہ؟ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں یہ الیکشن کے پی سے ہارے اور چیخ سن سے رہے ہیں. ریاست نے ہمیں بتایا 9 مئی کے واقعات ملک دشمنی کے مترادف ہیں. آج 9 مئی میں ملوث افراد وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے امیدوار ہیں. ندیم افضل چند بولے پنجاب میں پی پی کے ساتھ اچھی خاصی ڈکیتی ہوئی، پھر بھی ہم نے پاکستان کی بات کی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رابطہ کمیٹیوں کی تیسری نشست آج ہوگی. حکومت سازی سے متعلق معاملات آگے بڑھائے جائیں گے. عدم اعتماد قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر لائی گئی. فیض حمید میرے پاس آئے اور کہا جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں. تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی چلا رہی تھی، میں منع کر دیتا تو کہتے بانی پی ٹی آئی کو بچا رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کا انکشاف. کہا انتخابات نے 2018 کا ریکارڈ توڑ دیا. بظاہر دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا. تاثر موجود ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ پر جتوایا گیا. موجودہ پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سے انتخابات پر مزید سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کر دیا. بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا امریکہ کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے ماضی کو صاف کرے، پاکستان کے انتخابی دھاندلی پر آواز اٹھائے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان سے کہیں کہ اس کا سدباب کریں. انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج اور حکومت سازی کے لیے اشتراک. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تحریک انصاف کا ہم خیال جماعتوں سے رابطہ کا سلسلہ جاری. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان آج شام اسلام آباد میں ملاقات طے. اسد کیسر کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی جماعت اسلامی کی قیادت میں ملاقات کرے گی. گزشتہ شب مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی. شیر افضل مروت کہتے ہیں فضل الرحمان سے اتفاق احتجاج کی حد تک ہے، کوئی اتحاد نہیں ہوا. کل اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کی خود قیادت کروں گا. جس رہنما کی جمعہ 4 دن آپ سو کال لیڈر بنے ہیں، آپ کے کرتوت میں جانتا ہوں. پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی اس الیکشن میں آپ پھیلا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کی رات آر او دفتر پر دھاوا بولا. میونسپل کارپوریشن کے لوگوں پر تشدد کیا. وہ کس حیثیت سے آر او کے دفتر گئے تھے؟ رہنما استحکام پاکستان پارٹی اون چودھری کہتے ہیں الیکشن میں کامیاب ہوا ہوں. 9 فروری کو میرا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا. ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جیسے ظلم کہیں اور، مظلوم کوئی اور ہے. ان کا موقف ہے جو فارم 45 ہم دیں وہ غلط، جو یہ دیں وہ ٹھیک ہے. انہوں نے ای سی پی کی فیک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے. میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے. الیکشن کمیشن جو دستاویزات مانگے گا دوں گا. تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس. 9 منتخب اراکین کی شرکت. آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال.
پی ٹی آئی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کی امیدوار عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ آمد، 1 ماہ کے لیے راہداری ضمانت کی درخواستیں منظور۔ عدالت نے کہا 1 ماہ میں آپ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن نے این 15 مان صحرا سے نواز شریف کی عذرداری بحال کر دی، سماعت 20 فروری کو ہوگی۔ نواز شریف کے وکیل جہانگیر جدون نے کہا میری تاخیر سے آمد پر عذرداری مسترد کی گئی، کئی پولنگ سٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی کے بغیر فارم 47 جاری کیا گیا۔ ممبر نثار دورانی نے کہا ریٹرننگ افسر نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ تمام پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 کی بنیاد پر فارم 47 جاری کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے این 46, 47 اور 48 میں انتخابی عذرداری سے متعلق درخواستیں نمٹا دی، الیکشن کمیشن کو معاملہ دیکھنے کی ہدایت۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جی ٹی اے کا جام شور میں احتجاج، مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگارا، جے یو آئی رہنما راشد سومرو، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے زین شاہ، ایاز لطیف پنیجو، ڈاکٹر قادر مکسی اور دیگر خطاب کریں گے۔ دھرنے کے باعث M9 موٹر وے پر ٹریفک معطل۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، گواہان کے بیانات لیے جائیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کا سیکریٹری جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، کونسل کی کارروائی میرے استعفے کے باوجود جاری ہے، آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ریٹائرڈ ججوں کے خلاف کارروائی کونسل کا دائرہ اختیار نہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا 12 جنوری کا حکم غیر قانونی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے، آئینی اور قانونی طور پر کونسل کی اس کارروائی کا حصہ بننے کا پابند نہیں۔ دیکھتے دیکھتے آ گیا PSL 9 اور اس بار یہ ساری ایکسائٹمنٹ آپ دیکھ سکیں گے لائیو صرف اور صرف اے اسپورٹس پر ایکسکلوسیولی۔